خدا کی جو 3 اہم صفات ہیں ان کو آپ ہمیشہ اپنے قلب و شعور میں بٹھا کے رکھیں، اپنے گوشت و خون ایمان کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ کبھی بھی تقدیر سے شکایت نہیں ہوگی۔ پہلی بات، اپنے آپ سے پوچھئے گا خدا کیا عالم مطلق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کا علم ایبسولوٹ ہے یا نہیں؟ ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جانتا ہے، توحید کا حصہ ہے ہمارے۔ اچھا، کیا دوسرا سوال، خدا قادر مطلق ہے یا نہیں؟ یعنی اس کی قدرت کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ اس بات پر بھی یقین ہے ہم سب کا یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اچھا، ساتھ ہی خدا جواد مطلق ہے یا نہیں؟ یعنی عطا کرنے میں اس کے یہاں پہ کوئی کمی بیشی نہیں ہے کہ وہ روک روک کر عطا کرے کہ اس کا خزانہ ختم ہو جائے گا، جو دعا افتتاح میں ہم کہتے ہیں وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا، کہ کثرت سے عطا کرنے میں تیرا خزانہ کم نہیں ہوتا بلکہ تیرے جود اور کرم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا عالم مطلق بھی ہے، پہلی بات، خدا قادر مطلق بھی ہے، دوسری بات، خدا جواد مطلق بھی ہے، تیسری بات۔ جب یہ تینوں صفات پر ہم یقین رکھ لیں خدا کی، خالی لقلقہ لسانی کی حد تک نہیں، ہمارے قلب میں اس پر ایک طرح کا ایک ایسا اطمینان آ جائے کہ خدا عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، جواد بھی ہے، بخیل نہیں ہے وہ، تو بس اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ میرا اپنا آپ سے بھی سوال ہے کہ اگر زندگی میں کسی موقع پر آپ کی ایک بہت بڑی تمنا تھی کہ فلاں چیز مجھے مل جائے اور وہ نہیں ملی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو تمنا اور خواہش تھی خدا کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ خدا عالم مطلق ہے۔ اچھا، دوسرا، اسے علم تو تھا آپ کی خواہش کا، لیکن کیا قدرت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کو دے سکے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، قدرت بھی رکھتا تھا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، پروردگار جیسے تو عطا کرنا چاہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، جیسے تو منع کرنا چاہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ بھی دعا ہی کا جملہ ہے۔ اچھا، یعنی علم بھی رکھتا تھا وہ اور مکمل قدرت بھی رکھتا تھا کہ ہمیں دے سکے، تو کیا بخیل تھا؟ نعوذ باللہ، کہ قدرت تو رکھتا تھا لیکن بخل کی وجہ سے عطا نہیں کیا اس نے؟ ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی ایک شدید تمنا اور خواہش ہے، تو خدا اس کا علم بھی پورا رکھتا ہے، خدا اس کی قدرت بھی پوری رکھتا ہے، اور خدا جواد بھی ہے، بخیل بھی نہیں ہے کہ روک کے رکھے۔ تب بھی اگر اس نے نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی کوئی بہت بڑی حکمت تھی جس خاطر اس نے روک کے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ساتھ میں ایک چوتھی صفت کا اضافہ بھی کیجئے، خدا حکیم مطلق بھی ہے، بلکہ خالق حکمت ہے۔ یعنی اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچ رہی، اور آپ کے ماشاءاللہ میسیجز سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے اب تک، کہ عالم مطلق، قادر مطلق، جواد مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شے میری کوشش کے بعد مجھے نہیں مل رہی، اس کا مطلب یقین رکھ لیجئے اس حکیم مطلق پر، وہ کوئی بہت اچھی سوچ رکھتا ہے آپ کے لیے، اس لیے نہیں دے رہا۔ بہت سادہ سی مثال ہے، بچہ لاکھ تڑپ جائے، وہ گھر میں وبال کھڑا کر دے اور ہنگامہ کر دے، لیکن آپ اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ دے دیں، کیونکہ آپ جانتے کہ کتنی مضر ہے اس کے لیے۔ ہو سکتا ہے بچہ دل میں سوچ رہا ہو کہ کتنا ظالم باپ ہے میرا، آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ اس کے لیے مہربان بھی ہیں اور آپ حکیم بھی ہیں، اس کے مقابلے میں زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ اگر عقیدہ توحید پر پورا ہو جائے نا، پھر کوئی شکوہ شکایت نہیں رہتی زندگی میں۔ ایسے لوگ راضی رہتے ہیں اللہ سے، جن کے پاس کم بھی ہوتا ہے وہ راضی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں، یہ جملہ بھی بڑا اہم کہنے لگا ہوں، خدا کا شکر فقط اس بات پر نہیں ادا کرنا چاہیے جو اس نے دیا ہے، کئی بار خدا کا شکر ایسی بات پر بھی ادا کرنا چاہیے جو اس نے نہیں دیا ہے۔ ارے یہ کیا مولانا، اس نے نہیں دیا تب بھی ہم شکر کریں؟ جی شکر کیجئے کہ نہیں دیا، ورنہ اسی طرح سے ہوتا کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں چاقو تھا اور میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا، مار دیتا۔ ہم چونکہ فقط ظاہر بین نگاہ رکھتے ہیں تو بچے کے فقط جسمانی نقصان کے لیے ہم اتنی ہماری رسائی ہوتی ہے، ہم اس کو چاقو نہیں دیں گے۔ اللہ کا معاملہ خالی یہ تھوڑی ہے، وہ فقط آپ کے جسم کو تھوڑی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی روح کو بھی تو دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کے فقط جسمانی معاملات کو نہیں دیکھ رہا،
وہ آپ کی روحانی حکمتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. تو خدا کا شکر فقط اس بات پر نہیں ہے کہ پروردگار تو نے جو دیا اس پر شکر، نہ جو نہیں دیا اس پر بھی شکر، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو نے مجھے یا جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے یا میری اولاد کے اعتبار سے مجھے بچا لیا، نہ دے کر بچا لیا. سبحان اللہ. کاش کہ توکل کی منزل مجھ اور آپ میں آ سکے. کیا تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ جن کے پاس اچانک سے بہت زیادہ آ گیا اور وہ رائے خدا سے بھٹک گئے؟ تو جب بھٹک گئے تو پھر اس سے بہتر تھا کہ اتنا مال ان کے پاس پہنچتا، یا بہتر تھا کہ نہ پہنچتا لیکن اللہ کی راہ میں رہتے. ہم فقیری بھی نہیں مانگ رہے اللہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فقیر بن کے زندگی گزاریں. نہیں، پروردگار بس اتنا عطا فرما دے کہ محتاج نہ رہوں کسی کا، سکون اطمینان کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے. باقی تو پھر یہ کہ آگے خواہشات کا تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جس کے پاس کبھی زندگی میں ایک گھر بھی نہیں ہوتا وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ 5 سال بعد میں ایک گھر تک پہنچ جاؤں. لیکن جب ایک گھر تک پہنچ جاتا ہے تو کیا پلاننگ ختم ہو جاتی ہے؟ کیا پھر آگے انویسٹمنٹ پراپرٹی کی پلاننگ نہیں شروع ہوتی؟ وہ بھی مل جاتی ہے تو کیا اس پہ پلاننگ ختم ہو جاتی ہے؟ کیا اس کے بعد اس کے ذریعے سے کسی اور بڑی منزل تک کی انسان رسائی نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ کیا وہ بھی مل جائے تو پھر کیا ختم ہو جاتا ہے معاملہ؟ نہیں ہے زینب، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. یا آپ جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں یوٹیوبرز وغیرہ، ان سے بھی پوچھئے گا جب وہ اپنا یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے تو مثلا اس کے ذہن میں ٹارگٹ ہوگا کہ اگر میرے 50,000 سبسکرائبرز ہو جائیں تو کیا کہنا. لیکن جب وہ 50,000 تک پہنچ جاتا ہے تو اسے عادت بہت کم لگنے لگتا ہے. اب آج کل تو ورچوئل ورلڈ بھی ہے نا، تو فقط میں پیسے کی مثال نہیں دے رہا یا پراپرٹی کی مثال نہیں، یہ بھی ایک طرح کی قیمت ہے نا اس کی. اب اس کے 50,000 سبسکرائبرز ہو گئے تو جب اس نے سٹارٹ کیا تھا تو سوچ کے کیا تھا کہ اتنا ہو جائے تو بہت ہے، لیکن جب یہاں پہنچ گیا تو کیا اس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، ختم ہو گئی بات نا. اب وہ سوچے گا وہ 5 لاکھ والا جو ہے نا، وہ اپنے سے آگے یوٹیوبر کو دیکھ رہا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ کسی یوٹیوبر کو پھانسی کی سزا ہو گئی تو جج نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو. تو اس نے جواب دیا کہ سر آخری خواہش یہ ہے کہ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک دا بیل آئیکن، اس کے بعد مجھے پھانسی دے دیں. تو کچھ لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں ان معاملات میں. تو خواہشات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. کیا بہتر ہے کہ بہت زیادہ مل جائے اور میں کسی راہ سے بھٹکا ہوا رہا ہوں، یا بہتر یہ ہے کہ کم ہو لیکن اللہ کے راستے پر ہوں؟ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ علمی باتوں، جزاک اللہ. اللہ کرے کہ میرے آپ سب کے وسوسے ختم ہو سکیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. جو رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، وہ وسوسوں کو ختم کرنے والا ہے. من شر الوسواس الخناس. اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے وسوسوں سے تو رہائی عطا فرما. اور یہ وسوسے کبھی کبھار انسان کو مار دیتے ہیں، بہت ایمان سے ہٹا دیتے ہیں. میرے ہی گھر میں بیماری کیوں ہے؟ میری ہی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں ہی ہر مرتبہ ناکام کیوں جاتا ہوں؟ میرا ہی بزنس کیوں نہیں چلتا؟ میں اتنی کوشش کرتا ہوں کہ میں کہیں اوورسیز فورن کنٹری میں چلا جاؤں، میری کوشش کیوں ناکام رہتی ہے؟ انسان ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اپنی بات کو دوبارہ ریفریز کر دوں، لیکن اگر خدا کی ان صفات پر یقین کامل ہے کہ وہ عالم کامل ہے، یعنی وہ میرے جذبات، میری خواہشات کو جانتا ہے. ایسا نہیں کہ خدا جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ عالم کامل ہے، وہ قادر بھی پورا ہے کہ دے بھی سکتا ہے، اور وہ بخیل بھی نہیں ہے، جواد ہے. وہ کیوں روک کے رکھے گا؟ اگر ان 3 باتوں پہ کسی کا یقین ہے تو آپ یقین فرمائیے وہ شکر فقط ان چیزوں پہ نہیں ادا کرے گا جو اسے ملی ہیں، وہ ان چیزوں پہ بھی شکر ادا کرے گا جو اسے نہیں ملی ہیں. اس پہ بھی شکر ادا کرے گا. پروردگار کوئی ایسی خاص مصلحت تھی کہ تو نے نہیں دیا. اب تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. میں سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مثال یہ ہے کہ ثعلبہ نام کا ایک شخص تھا. وہ کہتا تھا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں بہت امیر ہو جاؤں، بہت پیسہ ہی پیسہ ہو. رسول اللہ اس کو سمجھاتے تھے کہ تمہاری ظرفیت میں نہیں ہے اس وقت. یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بہت مل جاتا ہے، ان کی ظرفیت میں ہوتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹے لوگ
بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں بسا اوقات. تو وہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے, کیونکہ بہرحال دار امتحان ہے دنیا, دنیا مزرعۃ الآخرہ, جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے. تو ثعلبہ نے بہت آگے کہا, رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری مصلحت میں نہیں ہے, نہیں مانگو یہ دعا. اس نے اتنا اصرار کیا, اور تاریخ میں کبھی کچھ عبرتیں بھی تو بنانی ہوتی ہے نا. بہرحال رسول اللہ نے دعا کر لی, کہا پروردگار تو اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دے. رسول اللہ نے جب دعا کر دی تو پھر کیسے پوری نہیں ہوگی. تو ایک کے بعد ایک زمینیں ہونے لگیں, پھر ایک جانور, جو اس وقت کا بڑا ایک اہم بزنس ہوتا تھا, تو اتنے جانور ہو گئے اس کے پاس, اونٹ, گھوڑے, بکریاں وغیرہ 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 وغیرہ, اتنا ہو گیا کہ مدینہ میں تو کوئی جگہ ہی نہیں بچی تھی کہ جس میں اس کا فارم ہاؤس بن سکے. وہ زمانے کا مدینہ چھوٹا سا ہوتا تھا, لیکن بہرحال کہیں کوئی ایسی زمین ہی نہیں تھی خالی. ہوتا نا, ہمیں بھی اگر بڑی زمین چاہیے ہوتی ہے ہم شہر کے باہر جا کے لیتے ہیں, شہر کے اندر تو ہے ہی نہیں کوئی زمین, جگہ ہی موجود نہیں. تو اس نے مدینہ کے باہر اپنا ایک پورا فارم ہاؤس بنایا, اور اس پر زراعت بھی ہو رہی ہے, اور اس پہ جانور بھی بہت ہیں. مدینہ سے باہر زندگی گزار, کیونکہ وہاں ظاہر ہے اس کا بزنس ہے, تو اس کو رہنا بھی وہیں پڑتا تھا. تو پہلا نقصان تو کیا ہوا, جو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہوتا تھا, اس کی جماعت گئی. اب رسول اللہ کے ساتھ جماعت میں شرکت کا ثواب نہیں مل رہا, محروم ہو گیا. اچھا, جب محروم ہو گیا تو چلیں, یہ بھی ابھی کوئی واجب نہیں چھوٹا, جماعت سے محروم ہوا تو اب تک کوئی واجب نہیں چھوٹا, لیکن بہرحال ایک لاس تو ہوا. پھر کیا ہوا معاملہ, زکوٰۃ کا موقع آیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امال کو بھیجا کہ ثعلبہ سے زکوٰۃ لے کر آؤ, اس لیے کہ اتنے جانور ہیں, اتنی زمینیں, اتنی زراعت ہے. تو جب حضور کا وہ جو عامل تھا وہ پہنچا کہ زکوٰۃ دو, تم پر زکوٰۃ فرض ہے. کہا زکوٰۃ, کون سی زکوٰۃ؟ ثعلبہ نے کہا کون سی زکوٰۃ؟ کیا ہم کو یہودی ہیں کہ جو جزیہ دیں گے؟ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے. جس طرح سے بعض لوگ خمس کے بارے میں کرتے ہیں, طرح طرح کے ان کے پاس ہزار قسم کے بہانے ہوتے ہیں کہ خمس قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, خمس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ تو مولویوں کے کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے, یہ تو اتنا میس یوز ہوتا ہے. مطلب ہر طرح کا ان کے پاس بہانہ موجود ہے نہ دینے کے لیے. اگر آپ کو کوئی ایک وکیل جن سے کوئی شکایت ہو بھی سکتی ہے جنرلی, اس لیے کہ معصوم نہیں ہے کوئی بھی, تو خمس کے جتنے مصارف بیان کیے گئے ہیں, الگ الگ وکلا ہیں, سہم سادات کئی مراجع کے مطابق آپ اپنے طور پر خود خرچ کر سکتے ہیں اگر شرائط پوری ہوں. جس کو دینا ہے اس کے لیے دل میں ہزار طرح کے اس کو ایک تڑپ ہو رہی ہوتی ہے باقاعدہ کہ کس طریقے سے جو مال امام ہے وہ میں عطا کر دوں, اور جس کو نہیں دینا اس کے دل میں ہزار بہانے بھی ہوتے ہیں. تو ثعلبہ نے کہا کہ ہم کوئی یہودی ہیں کیا کہ ہم جزیہ دیں گے؟ بس جب وہ واپس پلٹا وہ شخص, اس نے رسول اللہ سے کہا کہ وہ تو زکوٰۃ نہیں دے رہا. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا ویل ویل لثعلبہ, ویل لثعلبہ. اس قسم کی تعبیر ہے کہ ثعلبہ کے لیے ویل ہو, تباہی ہو, بربادی ہو. کتنی بڑی بد دعا ملی. اب مجھے بتائیے, یہ جو اتنا اصرار کر رہا تھا, یہ اس چاقو کی طرح نہیں تھا کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نائف دے دیں ہاتھ میں. یہ اسی طرح سے نہیں تھا کیا؟ ایسے ہی تھا نا, تباہ و برباد کر لیا اپنے آپ کو. 3 مرتبہ رسول اللہ کی بد دعا مل گئی. کچھ چیزیں ایسی ہیں, اس لیے نہ ملے تو بہتر ہے. کوشش پوری کیجئے, سبحان اللہ, کوشش پوری کیجئے, لیکن جب کوئی چیز پھر بھی حاصل نہ ہو پائے, اللہ پہ توکل رکھیں. سبحان اللہ, کیا کہنا. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, غور فرمائیے گا, وقت آخر, سبحان اللہ, مسکراہٹ کے ساتھ, یہ مناقب اپنے شہر عاشوب میں یہ شمر سے کہہ رہے ہیں کہ تو چھوڑ دے اس کام کو, نہ کر. کیوں اپنے آپ کو اس کام میں مبتلا کر رہے؟ سبحان اللہ. وہ حسین جو سب کچھ لٹا چکے ہیں, آخر وقت میں بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان ہدایت پا جائے. کام اتنے کریم, اتنے کریم آقا ہے وہ, جزاک اللہ. اس لیے کوشش کیجئے کہ اللہ سے جو ملا ہے اس پر راضی رہیں. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی بات کہ کچھ لوگوں کو جب مل جاتا ہے نا, حسن بہت مل گیا, اب سنبھالا نہیں جا رہا, بڑے حسین ہیں, اب وہ حسن سنبھالا نہیں جا رہا, بھٹک جاتے ہیں اللہ کے نام میں. دولت بہت آئی, تیور بدل گئے. اور آخری میں اختتام کرتا ہوں بات کا.
آیت اللہ بافقی ایک ہستی ہیں. حوض علمی یقوم کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ بتائیں گے کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری. یہ نام سب کو پتہ ہے، لیکن پس منظر میں ایک بہت اہم شخصیت تھی کہ شاید اگر ان کی مدد نہ ہوتی تو شیخ عبد الکریم حائری یہ کارنامہ سر انجام نہ دے پاتے. وہ ہے آیت اللہ بافقی. وہ یہ کہتے ہیں ان اور بڑی عظیم الشان شخصیت تھے. مثلا خود آیت اللہ گل پائگانی کے زمانے میں جب وہ قم میں بطور طالب علم تھے، آیت اللہ گل پائگانی جو مرجع تقلید بنے بعد میں، جنہوں نے امام خمینی علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ قم میں فقط 400 شاگرد تھے. آج بظاہر شاید 40,000 سے تو کم اوپر ہیں، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، پتہ نہیں 4 لاکھ تک ہے نہیں، لیکن بہرحال آج تو لاکھوں کی تعداد میں، لیکن 4,000 شاگرد 400 شاگرد تھے اس وقت. لیکن اسباب بھی بہت کم تھے، تو سردی بہت شدید پڑتی تھی، بہت شدید سردی ہوتی تھی. قم کی سردی بڑی خطرناک ہے، اسباب بھی نہیں تھے، ہیٹر وغیرہ کچھ نہیں تھے. تو کہتے ہم اتنے زیادہ سردی میں ہمیں تکلیف ہوتی تھی کہیں درس کے لیے باہر نکلنے میں، تو ہم آئے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے پاس. بظاہر آیت اللہ گل پائگانی کا یہ بیان ہے، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ وہ ابا جو علماء پہنتے ہیں نا، قبا ہے اس کے اوپر ابا پہنتے ہیں، تو وہ کچھ اون کی ابا موٹی کچھ اس کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ہم گھر سے باہر نکل سکیں، اتنی شدید سردی ہے. انہوں نے کہا میں 400 ابا کہاں سے لے کر آؤں گا، یہاں تو پیسے نہیں میرے پاس کچھ. تو آیت اللہ بافقی نے یہ کہا تھا کہ فکر نہ کرو، میں جاتا ہوں جمکران، مولا حضرت حجت سے لے کر آؤں گا. ایسا یقین تھا. اور آج تو جمکران سب جاتے ہیں، اس زمانے میں تو شاذ و نادر اکا دکا کوئی جاتا تھا. بالکل ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، وہاں تو کوئی رات رکتا ہی نہیں تھا، اتنا خوف ہوتا تھا. لیکن آیت اللہ بافقی وہاں پر پہنچے، وہاں پر انہوں نے رکے، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا مناجات کی مولا سے، اور واپس پلٹے. اگلے دن کہا کہ سیٹرڈے تک انتظام ہو جائے گا. مولا امام زمانہ نے مجھ سے کہا ہے، آپ ان کا یقین دیکھیں امام زمانہ پر، کہا سیٹرڈے تک انتظام ہو جائے گا. امام نے کہا ہے اور ہو گیا انتظام. اس کی واقعی کی تفصیل اپنے مقام پر. لیکن یہ وہ شخصیت ہے آیت اللہ بافقی. ان کا وقت آخر، میں کہہ رہا ہوں کیا، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر تو شکر کریں، جو کسی حکمت کی وجہ سے نہیں دی اس پہ بھی شکر کریں. یہ ائمہ علیہ السلام کی مثال تو کیا کہنا، میں تو آپ کو عالم دین کی مثال دے رہا ہوں. تو آیت اللہ بافقی آخر وقت میں ہارٹ اٹیک ہوا، پھر ایک اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا، جس سے بس اب یا سکتہ مغزی ہو گیا تھا، یعنی برین بھی اس پہ بھی بہت زیادہ ایک ایسا اٹیک ہوا تھا کہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ چکے تھے. تو ان سے ملاقات کے لیے لوگ پہنچے جب آخر میں، تو ان سے پوچھا کہ کیا حال احوال ہیں اب جس شخص کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ چکے ہوں. کہتے اتنے حشاش بشاش لہجے میں جواب دیا کہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے گویا ہم سے کہا ہے کہ تم اب ہاتھ چلانے کی بھی زحمت نہ کرو، ہم نوالا تمہیں کھانے کا تمہارے منہ میں دے کے جائیں گے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. سبحان اللہ. کوئی اس مصیبت کو اور امتحان کو بھی اتنے خوبصورت انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تعجب کر لیتا ہے انسان. اور کوئی ہم جیسا ہو، مثلا فرض کیجئے اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ناشکرا ہوتا ہے، تو فرق واضح ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ چکے تھے، کہ اللہ کا شکر ہے بہت، اس لیے کہ اللہ نے ابھی ہم سے کہہ دیا گویا کہ اب تم ہاتھ اٹھانے کی بھی زحمت نہ کرو، ہم خود ہی تمہارے منہ میں لقمہ دے کے جائیں گے. سبحان اللہ.